میں نے امریکہ سے آنے کے بعد ان مدرسوں کی خاک چھانٹی ہے اور الحمدللہ فخر کے ساتھ مولانا عتیق اللہ سلفی کی مار کھائی ہے حفظہ اللہ تعالی۔ میں سمجھ سکتا ہوں پلیٹ میں نہیں ملا ہمارے خاندان کے اندر، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خاندان میں کوئی علمی ورثہ ہو ہمارے پاس۔ میں سمجھ سکتا ہوں قدر یہ کس طرح ملتا ہے اور کتنی مار کھانی پڑتی ہے اور کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں معاشرے میں اپنا قد منوانے کے لیے۔ تو 6 مہینے سفر کیے ہیں ان لوگوں نے ایک حدیث اکٹھی کرنے کے لیے، 6 مہینے کا سفر۔ وہ سلمان فارسی کا قصہ مسند احمد میں میرا کلیجہ پھاڑ گیا۔ یہ جواب کہ وہ جب پہلی بار سفر کر کے گئے، گھر چھوڑا، سرداری چھوڑی، دولت چھوڑی، زبان چھوڑی، کھانے چھوڑے، لباس چھوڑا، معاشرت چھوڑ دی۔ ہم یہاں سے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے، اور اس جوان نے وہاں پر اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ فارس کی بڑے سے بڑے خاندان کا رشتہ سلمان فارسی کو مل سکتا تھا رضی اللہ عنہ، بڑے سے بڑا چودھریوں کا رشتہ ان کو مل سکتا تھا، باپ اتنا بڑا زمیندار تھا۔ آپ کی سوچ ہوتی، کیا ضرورت تھی اس کو گھر چھوڑنے کی؟ کیونکہ ایک جگہ سے توحید کی آواز آ گئی وہاں پر، اس نے ایک اذان سن لی ایک مذہب کی گئی جس میں اللہ کا ذکر تھا۔ یا تو 5 بار منبر پہ بولتا ہے ہمارا غریب، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایسے نہیں دل تڑک دے کسی دے۔ سلمان فارسی نے صرف ایک آواز سنی اس کنیسے کے اندر اور جم گیا وہ آدمی کہ میں نہیں کر سکتا۔ گدی موجود ہے، سرداری موجود ہے، چودراہٹ موجود ہے، منسٹری موجود ہے، کھانے کھاپے موجود ہیں، کس چیز کی کمی ہے اس شخص میں؟ لیکن وہ چل پڑا، پہلے کے پاس گیا جروسلم، وہاں مارے کھائیں، وہ 2 نمبر نکلا ہے اندر سے، وہ 2 نمبر مذہبی پیشوائی 2 نمبر نکلا، زکاتیں کھاتا تھا وہاں پہ لوگوں کی، ہڑپتا تھا زکاتیں اللہ کے نام پر، پھر بھی نہیں بھاگے، ڈٹ کے اپنے نفس کا مقابلہ کیا اور علم کی خدمت کی، استادوں کا لوٹا اٹھایا۔ او فوت ہون لگ گیا، پوچھا ہن میں کتھے جاواں، میں تو اتنا سفر کاٹ کے آیا علم سکن واسطے۔ میں کہا بھائی ساڈی ٹائپ دا ایک اور بندہ ہی دنیا چاہے گا، تو آج کل تو عراق چلا جاتا، پھر عمریہ چلا جا، کدی شام کدی عراق، دھکے علم کے حصول کے لیے، حق کو گلے لگانے کے لیے دھکے ہی دھکے ان کی زندگی میں۔ اور جب پوری لڑی علماء کی فوت ہو گئی ان مباحدوں کی، کیونکہ اس وقت عیسائیت کے اندر شرک آ گیا تھا، یہ کانسٹنٹین تھا جو کرسچن بادشاہ تھا جس نے تثلیث کا عقیدہ ڈالا، تو یہ بچے کچے جو اس ٹائم کے بھابی تھے اس دور کے، وہ کوئی یمن میں بس گیا، وہ جو قصہ تھا کہ وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے بھیجتا تھا تو وہ وہاں جاتا تھا تو توحید سیکھتا تھا راہب سے، یہ بھی ہجرت وہیں سے ہوئی گئی ہے، اور یہ فارس کی ہجرت بھی یہیں سے ہوئی گئی ہے، کیونکہ اس دور میں ایک عیسائی بادشاہ تھا کانسٹنٹین، اس نے شرک متعارف کرایا اور مباحدوں کا قتل عام کرا دیا، تو یہ ہجرتیں کر کے کوئی وہاں بسا ہوا ہے، کوئی وہاں بسا ہے، کوئی مدینے کے قریب ہے، کوئی کہیں، یہ 4-5 لوگ، توحید کی صرف 4-5 چراغ جل رہے تھے اس ٹائم میں۔ تو جب سارے چراغ بجھ گئے تو کسی اس آخری مرنے والے عالم نے ان کو کہا کہ ہون ایک آخری نبی آئے گا تو آخری امید ہے اس دنیا دی، بس۔ تو اس کی کمر کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی، کچھ پہاڑی علاقے میں آئے گا، صدقہ نہیں لے گا، ہبہ لے لے گا، تحفہ قبول کر لے گا، مگر صدقہ زکات نہیں لیتا نبی علیہ السلام۔ تو بندہ کہے یار میں بندہ تو دماغ کہے کہ میں what should I do now؟ میں نے باپ کا گھر چھوڑا، میں نے دولت چھوڑی، میں نے سرداری چھوڑی، میں نے پیسہ چھوڑا، میں نے سیاست چھوڑی، میں نے طاقت چھوڑی، میں نے پروٹوکولز چھوڑ دیے، یہ ڈالے چھوڑ دیے، یہ لینڈ کروزریں چھوڑ دی، سب کچھ بوتے مار کے آ گیا میں، پنڈا تھاواں تے آ گیا میں علم پڑھن واسطے۔ جتھے میں جانا اتھے مولوی مر جانا ہے، مطلب بندہ کہندا عقیدے دی کمزوری نہ آ جائے بندے دے اندر۔